صاحب یہ 2 دن پہلے تک لگ رہا تھا کہ حکومت اور جو JUIF ہے اس کے درمیان تمام معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو گئے ہیں، مطلب وہ آئینی بینچ کا قیام جو ہے وہ بھی بظاہر حکومت نے آپ کی تجویز مان لی تھی، پھر سویلینس کا یہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی ترمیم جو ہے اس کو بھی انہوں نے یہ منظر وہ بھی پس منظر میں چلی گئی۔ یہ اچانک کل مولانا صاحب کو کیا ہوا کہ وہ کیوں اتنے غصے میں آ گئے سر؟ کیا ایسا ہوا تھا؟ اور پھر انہوں نے وارننگ دے دی ان کی حکومت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ کسی فرد کے لیے نہیں ہے، کسی شخص کے لیے نہیں ہے، کسی پارٹی کی پسند و ناپسند کے لیے نہیں ہے، میرا جج تیرا جج اس کے لیے نہیں ہے، یہ چل رہا ہے، افسوسناک بات ہے۔ آئینی ترمیم آئین قوم کا ایک اجتماعی میثاق اور معاہدہ ہے جی، اور ایک متفقہ آئین ہے۔ جب آپ اس میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں پہلے تو اس میں رات کے اندھیرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ ابتدا میں تو میرے بھائی نے دوستوں نے رات کی تاریکی میں ایک سیاہ تیلے میں ایک سیاہ مسودہ جو خود ان کے وزیر قانون کو بھی معلوم نہیں تھا جی صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں کہ وہ تیلا کہاں ہے، وہ مسودہ کہاں ہے، وہ سیاہ تھا سبز ہو گیا ہے۔ ہاں، لیکن وہ مولانا صاحب کے ہاتھ جب آیا تو یکسر مولانا صاحب نے من اور ان مسترد کر دیا گیا ایک ٹو زیڈ۔ تو جب صورتحال یہ تھی تو میرے خیال میں یہ تمام پارٹیاں پوری قوم یہ تسلیم کر رہی ہے کہ مولانا صاحب نے جو ایفرٹ کیا جو اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے میرے خیال میں خراج تحسین کے مستحق ہے۔ یہ تو ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں پوری تمام سیاسی قوتیں سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں۔ ملاقات کے بعد معاملات درست ہو گئے پھر اس کے بعد نہیں، پھر اس کے بعد لیکن ملاقاتیں بہت ہوئی ہے، بات ملاقاتوں کوئی کے یقین لیے دہانیاں مولانا صاحب کو کرائی گئی ہوں گی وزیر نا؟ اعظم صاحب ہو، بڑے میاں صاحب ہو، اسف علی زرداری صاحب ہو، بلاول صاحب ہو، حمید رضا صاحب ہو، PTI کی وفد ہو، JUI اور مولانا صاحب اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب بات اصول کی آتی ہے پھر بات اصول پہ کرنی ہوگی، اصول پہ کرنی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہوگا آئینی عدالت ایک موقف تھا ان کا مسودے کا، JUI نے انکار کیا، ملٹری کورٹ سے JUI نے انکار کیا، ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ، ججز کی عمر، آرٹیکل 8 جو انسانی حقوق کے حوالے سے ایک ایسا مسودہ جو حقوق پامال ہو جاتے تھے، آرٹیکل 8 پہ تو یہ تمام چیزیں یہ بیچ میں سے نکال دیے گئے۔ اب آئینی بینچ پہ بات آ گئی، اب صرف اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ سینیرٹی کی بیس پر چیف جسٹس ہونا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں 3 سینئر ججز کا ایک پینل ہو، اس پر پارلیمانی کمیٹی بیٹھ کے پھر وہ سجیسٹ کرے، انتخاب کرے گی۔ دیکھیں نا اب صورتحال یہاں ہے، اب اس صورتحال میں JUI کا موقف کیا ہوگا، JUI کیا کرے گی؟ ابھی تک مولانا صاحب کا موقف واضح طور پر سامنے نہیں آیا ہے۔ ٹھیک بات ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، بھٹو کہہ رہے ہیں میں یہاں سے جا کے آخری ملاقات کروں گا ان سے، اور ان کی کوشش ہوگی، وہ چاہتے ہیں کہ جی JUIF ہمارے ساتھ آئے اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی منا لے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں، کیسے کریں گے؟ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ سب سے زیادہ کوشش جمعیت علماء اسلام نے کی ہے کہ تمام جماعتوں کو ہم آن بورڈ لیں، PTI بھی اس میں ہو، اپوزیشن کی جماعتیں تمام اس میں شامل ہو، کیونکہ آپ ایک پکوڑے کی دکان نہیں نکال رہے ہیں، آپ ایک آئین میں ترمیم کر رہے ہیں نا، آئین میں ترمیم کر رہے ہیں۔ جب آپ آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو اس میں تمام اپوزیشن اور حکومتی تمام پارٹیوں کو ایک نقطے اتفاق پہ متحد کرنا ہوگا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، ناصر بھٹ صاحب کو سمجھائیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آج پارلیمانی کمیٹی کا جو مسودہ منظور ہو گیا، یہ ناراض نہ ہو، ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی، وہ تو اتوار کی رات کو چھٹی کے دن، حالانکہ اتوار کی رات کو اتوار بازار لگتا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ میں اتوار بازار لگایا، اتوار کو چھٹی کے دن وہ تو اسی رات کو اس مسودے کو منظور کرانا چاہتے تھے جو من و عن قوم کے مفاد میں بھی نہیں تھا، ملک کے مفاد میں بھی نہیں تھا، اور آئین کا جنازہ بھی نکالنا چاہتے تھے۔ کبھی یہ مویشی منڈی لگاتے ہیں، کبھی یہ اور منڈی لگاتے ہیں، کیا کر رہے ہیں سیاست کے ساتھ؟ دیکھیں وہ تو یہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں آئین کے ساتھ یا قوم کے ساتھ یا ملک کے ساتھ، یہ کیوں کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، بات یہ کی جا رہی تھی کہ 25 اکتوبر سے پہلے، آپ ان سے پوچھیں ناصر بھائی سے کہ 25 اکتوبر سے پہلے کیوں؟ خدشات ہیں، آپ کی مجبوری کیا ہے؟ آپ کی ضرورت ہے یا آپ کی مجبوری ہے؟ آپ پسند اور ناپسند کی بات ہے، میرا اور تیرا کی بات ہے، کیا مجبوری ہے آپ کی؟ صاحب سمجھے، وہ کہتے ہیں الیکشن کا آڈٹ ہو سکتا ہے، اس کے بعد الیکشن کا عدم ہو سکتا ہے، ان کے خدشات کو سمجھیں۔ 18ویں ترمیم پر 9 مہینے لگے، 9 مہینے۔ آپ راتوں رات اتوار کی رات کو آپ اتنی بڑے، یعنی آئین کے 280 آرٹیکل ہیں، 20% آئین میں آپ ترامیم لانا چاہتے تھے، 20% میں، اور آپ رات کی تاریکی میں گھنٹے میں سب آپ پاس کرانا چاہتے ہیں۔ بلاول کہتے ہیں اگر یہ ترمیم نہ ہوئی تو جمہوریت کے لیے اچھا سائن نہیں ہے۔ دیکھیں نا کر لے، ترامیم کر نہیں، اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے آپ پارلیمنٹ کو آن بورڈ کریں، ہاں سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو،
वकला हो, जितनी भी हो, आपको याद होगा 18वीं तरमीम को आप जरा उठाया कि उसमें 9 महीने क्यों लगे। जी। आप अगर वाकई आइन में तरमीम करना चाहते हैं कौमी और मुल्की मफाद में, फिर छुपाने की और जल्दबाजी की जरूरत